مؤثر تحریر سیشن. اس سیشن کے اگلے عنوان میں رہنمائی کے لیے میں محترم امین الحسن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خیارتم فی الجاہلیہ اور دعوت دین اس عنوان کے تحت ہمیں رہنمائی فرمائیں. اللہم لک الحمد عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس قال اتقاہم اللہ قال لیس عن ھذا نسأل قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. قالوا لیس عن ھذا نسأل قال فعن معادن العرب تسألون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه بخاری. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ذمہ داران جماعت، دوستوں اور ساتھیوں، یہ موضوع ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس حدیث میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں بہت ہی قیمتی باتیں ہمیں ملتی ہیں، قیمتی رہنمائی ملتی ہے. بعض مرتبہ ہمارا مزاج اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں سے بے نیازی اختیار کرتے ہیں. کسی بھی تحریک کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس وقت تو کچھ سخت اصول ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے تحریک آگے بڑھے تو ان اصولوں میں لچک پیدا کیا جاتا ہے. یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ فوٹوگرافی وغیرہ کے سلسلے میں قرن اول میں بڑی شدت تھی. اس وقت ضروری تھا، ورنہ لوگ تصویریں بناتے، مجسمے بناتے، پھر دھیرے دھیرے ان بزرگوں سے تقدس کا اظہار کرتے، پھر شرک دبے پاؤں اندر گھس آتا. لیکن جب اس کے امکانات ختم ہو گئے، قرن اول بھی گزر گیا اور مدت اس پر گزر گئی، تو اس کے بعد علماء نے اس پر بتایا کہ فوٹو سے اب شرک کے امکانات بہت کم ہو گئے، تو دیگر ضروریات کے تحت فوٹوز لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ اصول تو بہت سخت ہوتے ہیں قرن اول میں شروعات میں، لیکن بعد میں جب وہ مسائل جس کی پیش بندی کر دی جاتی ہے تو وہ مسائل نہیں آتے، تو اس کے بعد لچک پیدا کی جا سکتی ہے. اسی طرح تحریک اسلامی میں اول دن میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں لوگ نہیں چاہیے، ہمیں بھرتی نہیں چاہیے، ہمیں تعداد نہیں چاہیے، ہم کوانٹٹی کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، ہمیں کوالٹی چاہیے. اور یہ بہت ضروری تھا. شروعات میں رکن بنانے کے لیے بہت چھان پھٹک کر اس کی رکنیت کو قبول کی جاتی تھی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ہم انسانی وسائل سے بے نیاز ہو جائیں، ہم اس سے بے رخی برتیں. دنیا میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اس کے پاس انسانی وسائل نہ ہو، بڑی تعداد میں اس کے پاس لوگ موجود نہ ہوں، مختلف ٹائر میں لوگ موجود نہ ہوں، مختلف درجہ بندی میں اس کے پاس لوگ موجود نہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس کا کور ارکان ہو، لیکن اس کے بعد کارکنان کی ایک بڑی تعداد ہو، متفقین کی اس سے بڑی تعداد ہو، اس سے بڑی تعداد ہمارے چاہنے والوں کی ہو، اس سے بڑی تعداد وہ لوگ ہوں جن تک ہمارا تعارف ہو چکا ہے، ہمیں وہ جانتے ہوں، ہمیں پسند کریں نہ کریں،
شہر میں اتر کر کوئی بندہ ہمارے دفتر کے بارے میں پوچھ لے تو بتانے کے لائق ہوں، اس حد تک ہماری وسعت ہو جائے. کسی سے ہم پوچھ لیں تو ہمیں چاہتا ہو کہ نہ چاہتا ہوں لیکن ہمارا تعارف ہو جائے. یہ ٹائرس ہیں، یہ انورٹڈ فنل ہے، بیسیکلی انورٹڈ نہیں، انورٹڈ پیرامڈ ہے لیکن فنل ہے کہ جس میں نیچے تو ارکان ہوں گے، لیکن آپ جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو آپ کے پاس انسانی وسائل کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا. گزشتہ 2-3 میقاتوں سے اس پر توجہ دی جا رہی ہے. HRD کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا. اس میں بتایا گیا کہ افراد جو آپ کے پاس ہیں ان کی بھی صلاحیتوں کی پرورش ہو، اور جو باصلاحیت لوگ مارکیٹ میں ہیں انہیں بھی اندر کیا جائے، قریب کیا جائے، اور جو لوگ آپ کے ارکان کارکنان میں شامل نہیں ہوتے ان میں سے بھی بہت سی بڑی تعداد ایسی ہیں جن سے آپ کا تعلق ہو، ان سے استفادہ ہو موقع بموقع. اس کو ہم نے فارمولا دیا، بلڈ، بائی اینڈ بارو. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں جو آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مروی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کیا گیا. اس میں ایک مربی کا رول کیا ہوتا ہے؟ مربی کا رول دیکھیے. پوچھا گیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ جس کی قدر و منزلت ہوگی وہ کون شخص ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو نہیں سمجھا اس لیے کچھ اور جواب دے دیا. نہیں، مربی کا طریقہ ہے کہ ایک سوال کے اندر اگر موقع ہو 3 جواب دیا جائے تو جواب دینے کے طریقے الگ ہیں. تو آپ نے جواب پہلے جو آپ نے سامنے پیش کیا وہ یہ ہے کہ اتقاہم اللہ، سب سے زیادہ باعزت آدمی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. معاشرے میں دیکھیں، یہاں تقوی کا جو معنی ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس جگہ میں نے گزشتہ رمضان میں بتایا تھا کہ یہاں تقوی سے مراد وہ معنی نہیں ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد تقوی ہوتا ہے، یہ تو ایمان قبول کرنے سے پہلے ہے. یعنی یہاں تقوی سے مراد جو سیلف اویئرنس رکھتے ہوں، جو احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہوں، جو چوکنا رہتے ہوں، کانشیس رہتے ہوں. سیلف اویئرنس اور سیلف کانشیسنس نے بھی باقاعدہ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے مستند ترجموں میں. تو سماج میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت سیلف اویئر لوگ ہیں، سیلف ڈسپلنڈ لوگ ہیں، سیلف کانشیس لوگ ہیں، سلیقہ مند ہیں. گفتگو میں، بات چیت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایمان نہ ہو. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ اس کتاب کے اندر ہدایت موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن ریسورس میں دا بیسٹ پرسنالٹی کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ بتایا کہ وہ تمام لوگ معاشرے میں آپ تلاش کریں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو، جن کے مزاج میں اعتدال ہو، جن کی گفتگو میں سلیقہ مندی ہو، جن کی سوچ بلند ہو، جن کا بیہیویئر ڈیسنٹ ہو. فَأَتْقَاهُمُ اللَّهُ، یہ پہلے ہیں سب سے بیسٹ سوسائٹی کے. مارک کر کے رکھیے آپ ان کو. وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، مارک کر کے رکھیے. دیز آر دا بیسٹ پیپل، دیز آر دا بیسٹ پرسنالٹیز، مارک دیم. آپ ان کو رکھیں نشانے پر، ان پر کام کرنا ہے. کہاں قالو لائسن ھذا نسلک، اللہ کے رسول سے کہا رسول اللہ ہم نے یہ سوال نہیں کیا، ہماری مراد یہ نہیں تھی، ہم نے جو سوال کیا. رسول نے جانتے تھے لیکن آپ نے بتا دیا کہ معاشرے میں پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کر لیجئے. خواتین ہیں تو خواتین مارک آؤٹ کریں. آپ کے شہر میں 1 لاکھ کی آبادی ہے، 2 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کیٹیگری کے لوگ لاکھوں میں پائے جاتے ہوں. اس کیٹیگری کے لوگ 50-100 لوگ پائے جاتے ہوں گے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیرے ہیں اس معاشرے کے، وہ اس معاشرے کے سب سے باوزن شخصیتیں ہوتی ہیں. تو 15, 20, 50, 100 مارک کر کے رکھیے. تو کہا کہ نہیں، یہ ہم نے یہ سوال نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا اچھا سب سے بیسٹ انسان تم نے پوچھا ہے. تو کہا فاکرم الناس یوسف نبی اللہ، انسانوں میں سب سے معزز اگر کسی آدمی کا تصور کرنا چاہتے ہو تو یوسف کا تصور کرو. وہ اللہ کے نبی تھے، ابن نبی اللہ،
ایک نبی کے بیٹے تھے, نبی کے پوتے تھے, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے, کہ یہ سب سے بیسٹ انسان تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اچھے لوگوں میں سے دوسری کیٹیگری وہ ہے جو شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہوں. مذہب ان کا میٹر نہیں کرتا ہے, جن کے خاندان کے اندر شرافت پائی گئی ہے. ان کے باپ بھی مشہور تھے, ان کے دادا بھی مشہور تھے, ان کے پردادا بھی مشہور تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ آشرم انہوں نے بنایا, یہ چھترم انہوں نے بنایا, یہ اسکول انہوں نے بنائی, یہ کالج ان کی دین ہے, یہ زمین انہوں نے دے دی میونسپلٹی کو. ہم ہر شہر میں سنتے ہیں کہ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں, بہت معزز خاندان ہوتے ہیں. تو دوسرا نمبر آپ کو ٹارگٹ کرنا ان لوگوں کو ہے جو معزز خاندان, شریف خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, شریف ابن شریف ہوتے ہیں. تو اچھے لوگ, ان کے باپ دادا اچھے لوگوں کے نام میں شمار جن کا ہوتا ہو, جنہوں نے اسکولز قائم کیے, جنہوں نے بہت سے ادارے قائم کیے, جنہوں نے شہر میں کچھ انڈسٹریز قائم کی, ایمپلائمنٹ جنریٹ کیا, بہت سی ان کی تاریخیں ہوتی ہیں. مارک کر کے رکھے ایسے تمام شرفاء کو. رسول اللہ نے بتایا کہ ہیومن ریسورس میں سیکنڈ کیٹیگری میں یہ ہیں کہ بیسٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کے خاندان میں اچھائی پائی جاتی رہی ہو. اس کے بعد صحابہ نے فرمایا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ, کہ رسول اللہ ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہے تھے. تو کہا کہ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ, کیا تم عرب کے ان خزانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو, عرب کی ان بہترین شخصیتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو. الناس معادن, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کانوں کے مانند ہوتے ہیں, مائنز کے مانند ہوتے ہیں. سونے کی کانیں ہوتی ہیں, چاندی کے کانیں ہوتی ہیں, وہاں اسے کھودا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے, پاک صاف کیا جاتا ہے, تو اس کی قیمت مارکیٹ میں بہت اونچی ہوتی ہے. تو کہا کہ عرب میں بھی ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے. تم پوچھتے ہو کہ معاشرے کا سب سے باعزت فرد کون ہے, تمہارا سوال یہ تھا, لو یہ جواب ہے اس کا, کہ تمام انسان کانوں کے مانند ہیں. انسانوں کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, انسانوں کے اندر اوصاف ہوتے ہیں, انسانوں کے اندر قابلیتیں ہوتی ہیں. ہماری نگاہ اگر کوری ہو تو قصور ہمارا ہے کہ ہم نے مٹی اور سونے میں فرق نہیں کیا. ورنہ اگر ہم جوہری ہوتے تو سونے کو پہچانتے. ہو سکتا ہے کہ وہ گرد و غبار میں لپٹا ہوا ہو, لیکن اسے نکالتے, اسے دھوتے, اسے پروسیس کرتے, اسے گڑا جاتا, تب چل کر وہ زیور بنانے کے لائق ہوتا. اس میں کچھ آپ براس بھی ملاتے اس کی میلیبلٹی کو بڑھانے کے لیے. یہ تو بعد میں آپ کا کام تھا, لیکن آپ نے پہچانا نہیں. اس موضوع کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے روک کر ڈیویٹ کرتا ہوں. میں عموماً نہیں کرتا, میں بہت ترتیب سے بات کرتا ہوں, لیکن آج میں تھوڑا سا ڈیویٹ کرتا ہوں. وہ ڈیویشن یہ ہے کہ آپ بعد میں مارکیٹ میں جو پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں انہیں دریافت کریں گے, سوسائٹی میں جو معزز شخصیتیں ہیں انہیں دریافت کریں گے. یہ تو بعد میں کیجئے, لیکن ابھی ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب کا جو موضوع تھا اس میں بھی تھوڑا سا میں انکروچمنٹ کرنا چاہتا ہوں. گھروں کے اندر جو بچے پلتے ہیں وہ بھی ہیرے اور موتی اور سونا اور چاندی سے کم نہیں ہوتے. لیکن والدین کا پرابلم یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ صبح شام جب خلیش ہوتی ہے, 12-14 سال کی عمر کے بچوں کے والدین سے میری باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور کوئی گھر ایسا مجھے نہیں ملا جہاں اختلافات نہ پائے جاتے ہوں. کہنے لگتے ہیں کہ امین صاحب ہمارا بچہ بہت اچھا تھا, نماز کو تو ہمیں اٹھاتا تھا, لیکن آج نماز نہیں پڑھنا چاہتا, پردہ نہیں کرتی ہماری لڑکی, پلٹ کر جواب دیتی ہے, پڑھائی میں کمزور ہو گئی ہے. الناس معادن, انسان کانے ہیں, کمعادن الذهب والفضة, سونے اور چاندی کی طرح. اپنے گھر میں جو سونا اور چاندی ہے اس کی قدر نہیں کرتے ماں باپ. کہتے ہیں کہ امین صاحب بچوں کی کاؤنسلنگ کریں. کئی مرتبہ میں نے کہا ہے کہ کاؤنسلنگ بچوں کی نہیں, آپ کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ابھی مجھے پرسوں ایک عورت نے فون کیا, اور چھپ کر فون کیا, رو کر فون کیا.
وہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں بھی یہی پرابلم تھا. ان کے شوہر نے گفتگو کی مجھ سے فارین کنٹری سے. میں نے کہا کہ آپ کے بچے کا پرابلم نہیں ہے, اصل میں پیرنٹنگ کرنے کی ضرورت ہے, بڑوں کی کاؤنسلنگ ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ ناراض ہو گئے, خاموش رہ گئے. اس کے بعد ان کا جواب نہیں آیا. بیوی سے انہوں نے بڑبڑا کر کہا کہ کس آدمی کا نام تم نے دے دیا؟ میں بچے کی کاؤنسلنگ کہہ رہا تھا, وہ شخص میری کاؤنسلنگ کی بات کر رہا ہے. میں کاؤنسلنگ نہیں کرانا چاہتا. تو بیوی نے رو رو کر کہا کہ میں نے کئی بار سمجھایا کہ بچے جو کچھ ہوتے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہوتے ہیں. ہم جوہری ہیں, ہم سنار ہیں, ہم اگر ڈھال نہیں پائے, ہم انہیں زیور نہیں بنا پائے, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ہاتھ میں را میٹیریل دیا تھا. اس را میٹیریل کا صحیح استعمال نہیں کیا تو قصوروار کون ہے؟ کیا بچے ہیں؟ وہ تو پلین سلیٹ تھے ہمارے ہاتھ میں, اور اس میں جو تحریر لکھ سکتے تھے وہ تحریر ہم لکھ سکتے تھے. آج اگر ہمارا بچہ نالائق ہے, آج وہ ڈرپوک ہے, آج وہ پڑھائی میں کمزور ہے, آج فٹ فار نتھنگ ہے, تو یہ اسکرپٹ ہم نے لکھی اور زندگی میں وہی رول وہ پلے کرتا ہے. جسے آپ نے ہیرو کا رول لکھایا ناول میں, وہ ہیرو کا رول آ کر یہاں پلے کرتا ہے. جسے آپ نے ولن کا رول دیا, آپ نے اسکرپٹ لکھا, وہ بچہ آ کر یہاں ولن کا رول پلے کرتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو نالائق, بے وقوف, کم بخت, کم عقل اور فلاں فلاں سے کمپیئر کر کے ہم نے کہا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں, وقت نہیں. تو 12, 15, 18 سال کے بعد وہی رول پلے کرتا ہے جس کی اسکرپٹ آپ نے لکھی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں بہترین افراد کو تلاش کرنے کی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی جب بات کرتے ہیں, تو یہ فراموش نہ کر جائیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا سب سے بہترین خزانہ, سب سے بہترین کان, سب سے بیوٹیفل مائنڈ, جہاں اعلیٰ قسم اور بیوٹیفل کوالٹی کی چیزیں نکل سکتی, وہ ہمارا گھر ہے. اگر ہم نے اسے فراموش کر دیا اور باہر پر ہم توجہ دیتے رہیں تو کچھ بھی ہو, لیکن انسان کے موت کے وقت, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, انسان کے موت کے وقت, ابھی یہ ریسرچ بھی ہوا ہے اور اس کا میرے پاس پیپر بھی موجود ہے, وہ یہ ہے, کل میں نے بتایا تھا لیو ٹالسٹائی کے حوالے سے کہ بہت سے لوگ تو سماج میں اونچے نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ امین الحسن کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا مقرر ہے, بہت فلاں اور فلاں ہے, آپ سمجھتے ہو. لیکن میں کیا ہوں؟ میں جانتا ہوں, میری وقت, میری حیثیت ہر انسان جانتا ہے. موت کے وقت ہر انسان کی نگاہ کے سامنے زندگی کی پوری ریل گھوم جاتی ہے, اس کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے. اب وہ جو سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے برین میں الیکٹروڈ وغیرہ لگاتے ہیں, الیکٹرک کنیکشن لگاتے ہیں, اور REM ہوتا ہے ریپڈ آئی موومنٹ. وہ ایک پرٹیکولر آئی کا تعلق برین کے بعض حصوں سے ہے. ہماری آنکھ ادھر جاتی ہے تو برین کے پرٹیکولر فائلز کو ایکسیس کرتی ہے, ہماری آنکھ ادھر جاتی ہے تو برین کے پرٹیکولر فائلز کو ایکسیس کرتی ہے. یہ جو اس میں ریپڈ آئی موومنٹ ایک پرٹیکولر ٹرم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کون سے فائلز کو ایکسیس کر رہا ہے اس وقت اپنے ذہن کے. یہ ہم آپ کو اس وقت آنکھوں کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں, آپ میری آنکھوں کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں. مرتے وقت یہ ساری ریل گھوم جاتی ہے اور انسان کو معلوم ہو جاتا ہے اس نے کیا کچھ کیا کرا, اسے پتہ چل جاتا ہے. آخرت میں جانے سے پہلے اسے خود معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا. اور جو لوگ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پائے, میں نے دیکھا کہ بڑی عمر میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی تو لوگوں کی اصلاح کے لیے لگا دی, ساری زندگی ہیومن ریسورس کو ہم نے باہر تلاش کیا, لیکن خود گھر کے اندر جو ہیومن ریسورس موجود تھا اسے ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. اس تقریر ختم نہیں کر رہا ہوں, بیچ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے. آپ کہیں نہ سمجھ جائیں کہ تقریر ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جو مرتے وقت پچھتاوے کے ساتھ جائیں. ہمارا بچہ ہمارے پیٹ سے جو پیدا ہوا وہ سب سے بہترین ہیومن ریسورس ہے. الناس کمعادن, اللہ کے رسول نے فرمایا. اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف. تھوڑا سا ڈیویشن لیا میں, پھر واپس تقریر پر آ گیا, موضوع پر. یہ بھی میرے خیال سے موضوع سے باہر کی بات نہیں تھی, انٹر ریلیٹڈ بات تھی, نہیں تھی. اب آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ کہ اسلام میں آنے کے بعد تو بہت سے لوگ چمکے, لیکن جو لوگ اسلام میں آنے سے پہلے بھی باہر زمانہ جاہلیت میں, جاہلیت سے مراد جو ہے اسلام اور جاہلیت دو ٹرم ہیں. جو اسلامک آئیڈیاز اینڈ پرنسپلس کو مانتے ہیں وہ اسلامک ہوتے ہیں, جو اسلامک آئیڈیاز اینڈ پرنسپلس کو نہیں مانتے انہیں جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے. انگریزی میں چونکہ ایک ہی ٹرم ہے, اردو میں دو ٹرم ہے, جاہلیت الگ ہے, جہالت الگ ہے. انگریزی میں دونوں کے لیے اگنورنس کہتے ہیں. تو جو اسلامک ٹریڈیشن, کلچر, پرنسپلز, آئیڈیل سے واقف نہیں, باہر زندگی بسر کرتے ہیں,
ان میں تلاش کریں گے جو سب سے بہترین ہیں، وہ اندر آنے کے بعد بھی سب سے بہترین ثابت ہوتے ہیں. The best among you while ignorant, while being ignorant, are the best after accepting Islam. اس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے. جو اگنورنٹ ہے جس زمانے میں، جب وہ بیسٹ تھے تو اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی they will be best people. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جاہلیت میں جو سب سے بہترین تھے ان سب کو آپ نے اپنے فولڈ میں لیا. فولڈ میں لینے کے 3 طریقے ہیں ہیومن ریسورس کے. ایک طریقہ ہے آپ بلڈ کریں گے، آپ کے پاس جو آیا اس کی آپ تربیت کریں گے، اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں گے، اس کی صلاحیتوں میں 4 چاند لگائیں گے. یہ پہلا کام ہے. جو آپ کے پاس آئے ان کی صلاحیتوں کو آپ بلڈ کیجئے، ان کی شخصیت کی تعمیر کیجئے، ان کی قدر کیجئے. اور تحریک میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کسان آتا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا آدمی بھی آتا ہے، لیکن اس کی دعوتی کاوشوں کے نتیجے میں یونیورسٹی کے وائس چانسلرز بھی مسلمان ہوئے ہیں. جماعت نے ان لوگوں کو اتنا اونچا اٹھایا. اس پر توجہ دیں سب سے پہلے ہیومن ریسورس میں. قرآن نے ہمیں بتایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی ویخشی. کہا کہ یہ پوری جو شروعات کی جو آیتیں ہیں، اما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی. اس میں ایک طریقہ بتایا گیا کہ سب سے ویلیوبل لوگ وہ ہیں، سب سے قیمتی وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، جو آپ کو اپروچ کرتے ہیں. آپ نے دعوتی کام کیا، آپ نے دعوتی مہم چلائی، آپ نے کووڈ کے زمانے میں آکسیجن سلنڈرز فراہم کیے، آپ نے کووڈ کے زمانے میں ہاسپٹلز بنائے، اور زمانے میں آپ نے بہت سے کام کیے. لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ سب سے زیادہ قیمتی لوگ ہیں جو آپ کو اپروچ کرتے ہیں. قدر کیجئے ان کی. جو استغنا برتتے ہوں، جو بے نیازی برتتے ہوں، وہ ویلیبل لوگ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس 4 پی ایچ ڈیز ہوں، ہو سکتا ہے کہ مہینے میں وہ 10-15 لاکھ روپے کماتے ہوں. وہ زیادہ قیمتی لوگ نہیں. اما من استغنا، جو لوگ استغنا برتتے ہیں انہیں توجہ نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کی تفسیر میں بھی بہت گڑبڑ کرتے ہیں ہمارے لوگ. اب وہ موقع نہیں ہے میرا، بہت گڑبڑ کرتے ہیں یہاں بھی. یہاں دعوت کا اسلوب رسول اللہ کو سکھایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تو اللہ تعالیٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہمیں سکھایا گیا کہ انسانی شخصیتوں میں وزن پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کرو کہ ان کا معاشرتی وزن امپورٹنٹ نہیں ہے. ہیومن ریسورس میں یہ دیکھو کہ کس کے من کے اندر خشیت پائی جاتی ہے، کون اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، کون اپنی زندگی کی ہیومن سروس میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے، کون اپنی زندگی کے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. یہ تلاش کرو، اور ان میں سے جو مل جائے وہ سب سے قیمتی ہیرا ہے. بشرط ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈگری موجود نہ ہو. اس کی نمایاں ترین مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلام کیا ہوتا ہے؟ بے عقل ہوتا ہے. عقل ہے بھی تو اس کا استعمال نہیں کر سکتا، جرم ہے. معاشرے کا سب سے بے وقوف انسان ہوتا ہے، کم صلاحیت کا انسان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نکھارا کہ اونچے مرتبے پر پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن بنایا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مؤذن کا مطلب بہت کم ہے. آج کے زمانے میں جسے کہیں بھی جاب نہیں ملتا اس کے لیے مؤذن کا جاب ضرور مل جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. جسے ایسٹرونامیکل کیلکولیشن کا اندازہ نہ ہو، جسے یہ نہ معلوم ہو کہ رات کب جا رہی ہے، صبح کب آنے والی ہے، صبح صادق اور صبح کاذب میں فرق نہ کرتا ہو، 1 سایہ 2 سایہ، ظہر کی اذان عصر کی اذان کا ٹائم اسے معلوم نہ ہو. سیزن کی لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے اپنی مسجد میں جا کر 365 دن کے وہاں لکھے ہوئے ہیں
طلوع آفتاب، غروب آفتاب، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، یہ 365 ڈیٹا جس کے ذہن میں نہ ہو وہ مؤذن نہیں بن سکتا اس زمانے میں۔ آج تو آپ کے پاس کیلنڈر موجود ہے، دائمی کیلنڈر۔ رسول اللہ نے انہیں اتنا پروان چڑھایا، اتنا اونچا اٹھایا، سکھا دیا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسسٹنٹ تھے، پرسنل اسسٹنٹ وغیرہ۔ دوسرا جو ہے، دوسری مثال وہ ہے آپ بلڈ کرنے کے علاوہ بائی کریں، لوگوں کو خریدیں، سماج سے لوگوں کو بلائیں۔ ایک تو خود آیا، ایک آپ جا کر اسے لے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اسی میں سے ہے۔ آپ نے دعا کی، آپ مسلسل ان پر کام کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہے کہ جو جاہلیت کے زمانے میں بہت ہی ٹیلنٹڈ انسان تھے، ان کے باپ نے بڑی زبردست تربیت کرائی تھی۔ ڈپلومیسی ان کے خاندان کا کام تھا۔ 12 قبیلے تھے مکے میں، اس قبیلے میں سے ایک قبیلہ تھا جو ڈپلومیسی کرتا تھا، ذہین تھے، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹارگٹ بنایا، ان پر کام کیا، اور آخرکار ان کی بہن نے انہیں سمجھا دیا تو وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور اس کے بعد اسلام کو تقویت مل گئی۔ سماج میں جو ٹیلنٹڈ ہے اسے بائی کیجئے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کمپیوٹر پروگرامر بھی ہم بناتے ہیں، انگلش اسپیکر بھی ہم بناتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہم اپنے ہاں HRD کے پروگرام میں بناتے ہیں۔ جو مارکیٹ میں موجود ہے اس بندے کو آپ تحریک کے اندر لے آئیے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کو خواہ ان ساری چیزوں کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے بائی کرنے کا۔ اور بارو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور کوئی ایکسپرٹ آپ کے شہر میں ایسا نہ ہو جو آپ کے پلیٹ فارم میں نہ آیا ہو۔ آپ کسی نہ کسی بہانے سے ایسے ایکسپرٹ سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ عبداللہ بن ارقیط مشرک تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ تھا ہجرت، اور ہجرت کے سلسلے میں بڑی رازداری کے ساتھ کام لیا گیا، جس میں خواتین نے بہت اہم رول پلے کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی، لیکن خواتین ہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن دیا۔ کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہو سکی کہ آج رات قتل ہونے والا ہے۔ 4 خواتین کا رول ہے اس میں، اور مردوں میں صرف 2 لوگوں کو معلوم تھا ہجرت کا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر۔ کسی کو نہیں معلوم تھا مردوں میں، عورتوں میں 4 عورتوں کو معلوم تھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے تو ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو صحراؤں میں راستہ نکالتا ہے وہ مشرک تھا۔ لیکن اس سے مطلب نہیں ہے، جب آپ کو ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا ہو تو اٹھانا چاہیے۔ رسول اللہ کی سنت بتاتی ہے، آپ نے اسے لیا اور وہ صحرا میں ایک نیا راستہ، ایک نیا روٹ اس نے تلاش کیا، جسے آج شار ہجرہ کہتے ہیں، اور اسی راستے سے مکہ سے مدینہ جو ہے حاجی حضرات جاتے ہیں۔ وہ راستہ عبداللہ بن ارقیط نے دریافت کیا۔ تو ہجرت کے موقع پر عام طور پر یہی تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 ہی تھے، نہیں 3 لوگ تھے۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد عبداللہ بن ارقیط کو کہا گیا کہ فلاں جگہ ملنا ہے، اور اس کے ساتھ وہ راستہ نکالتے ہوئے ڈیزرٹ میں ایک نئے راستے سے لے کر گیا تھا۔ تو تحریک اسلامی کے لیے ضروری ہے کہ جو ولنگلی آتا ہے سب سے پہلے اس پر توجہ دیجئے، اسے کندن بنائیے، اس کی صلاحیتوں کو 4 چاند لگائیے۔ نمبر 2، سماج میں جو باصلاحیت لوگ ہیں، کوئی اچھا ٹیچر ہے، کوئی متولی ہے، کوئی بہت بڑا پروفیسر ہے، کوئی بہت بڑا رائٹر ہے، کوئی بہت بڑا جرنلسٹ ہے، کوئی کچھ ہو، ان سب کو آپ کوشش کریں کہ آپ کے صفوں میں وہ شامل ہو جائیں۔ اور بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو دائرہ اسلام میں نہ ہوں لیکن باصلاحیت ہوں، ان کی صلاحیتیں بھی تحریک اسلامی کے لیے استعمال ہونی چاہیے، ان سے بھی اوپینین لینا چاہیے، ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے بھی کلاسز لی جانی چاہیے، وہ بھی ہماری ریسورس پرسن بنے۔ شہر کا، گاؤں کا کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو باصلاحیت ہو اور ہم سے واقف نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سماج میں بہترین صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان تک دعوت کا پیغام پہنچانے اور انہیں اپنے صفوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔